اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے کہ دین اصل میں کہتے کسے ہیں، کیونکہ میں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ دین اور مذہب میں بڑا فرق ہے۔ تو دین کیا چیز ہے یہ تو میں سمجھا چکا ہوں کہ دین اصل میں راستے کو اور طریقے کو کہتے ہیں۔ اس کا اگر آپ سیدھا سیدھا ترجمہ کریں انگلش میں تو دا وے آف لائف، وے کہ میں آن دا وے ہوں، میں راستے میں ہوں۔ ایک وے وہ بھی ہوتا ہے جو بات کرنے کا اسٹائل، چلنے کا اسٹائل، کپڑے پہننے کا اسٹائل، کہ اس راستے پہ آپ طریقہ کیا اختیار کریں ہیں۔ تو دین کا اس سے اچھا اور آسان مفہوم آپ کو نہیں ملے گا۔ اب کمال یہ ہے کہ اس راستے پہ اس اسٹائل میں کرنا کیا کیا ہے۔ اس کو جب ہم قرآن میں چیک کرتے ہیں تو سورہ معون 107 نمبر پہ آپ کو مل جائے گی۔ بڑا پیارا ڈیفینیشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے کہ دین اصل میں ہے کیا چیز۔ اب آپ تھوڑا غور کیجئے اس بات کے اوپر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ دین کو جھٹلانے والے کیسے ہوتے ہیں؟ کون ہے وہ جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یعنی کیسا بڑا ظالم ہوگا وہ شخص جو دین کا انکار کر دے، بولے گا یہ لکم دینکم ولی دین، مالک یوم الدین، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ سب کچھ، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین کا لفظ کئی جگہ ہے۔ یہ بات اپنے دماغ سے بالکل نکال دیجئے جو اب تک کیلے ٹھوک ٹھوک کے بٹھائی گئی ہے کہ عربی کے ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، کئی جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہ بات کا دروازہ کھول کے آپ کے دماغ میں ایک ایسی کھڑکی کھولی گئی ہے جس میں سے لوگ اپنا کچرا ڈالتے رہے، کیونکہ ان کی کھڑکی وہ کسی بڑوں نے کھولی تھی، ان کی کسی اور شیطان ابلیس نے کھولی تھی۔ عربی زبان تو کیا، دنیا کی کسی زبان کے کسی لینگویج میں ایک لفظ کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں۔ اس لفظ کا استعمال الگ الگ ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو کئی مثالیں لے کے دیکھ لیجیے۔ کتاب، کتبہ، اس نے لکھا، یکتبو وہ لکھ رہا ہے، کاتب لکھنے والا، مکتوب لکھی ہوئی چیز، کتابت یعنی کتبہ سے اس کو تھوڑے تھوڑے چینجز کر کے، ڈرائیور، ڈرائیون، ڈرو، آپ اس کو آہستہ سے کچھ اس میں چھوٹے سے چینجز کر کے اس کی کیفیت کو بیان کر سکتے ہیں۔ لفظ کے معنی بدل دیں۔ آپ صوفے کو بھی کرسی کہیں گے، بیڈ کو بھی کرسی کہیں گے، کرسی کو بھی کرسی کہیں گے، ٹیبل کو بھی کرسی کہیں گے، سیڑھی کو بھی کرسی کہیں گے۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہر سفید دکھنے والی چیز کو آپ جو ہے شکر بول دیں گے تو واشنگ پاؤڈر بھی شکر بولیں گے، کانچ کا پاؤڈر بھی شکر بولیں گے۔ یہ بہت بڑا عیب ہے۔ یہ پہلے غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دیجیے، اس کے بعد آپ کو وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ یہ دین کو جھٹلانے والا کیسا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، سننے میں ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا دین کا دشمن ہے، جو ہے دین کے خلاف کام کرنے والا ہے، بہت بڑا کافر ہے۔ نہیں، یہاں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ایسی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے، آپ یقین مانیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عبادت ایک ٹرمینالوجی ہے، صبر ایک ٹرمینالوجی ہے، صلاح ایک ٹرمینالوجی ہے، دین، الہ، معبود، دعا، ذکر، یہ ٹرمینالوجیز ہے۔ یہ خالی ایک لفظ کے ایک معنوں کی بات نہیں ہے۔ جیسے آپ نے کہا شادی کا اگر لفظی ترجمہ کریں تو خوشی، جیسا دین کا ترجمہ میں نے کہا کہ وے آف لائف۔ آپ چلیے، زیادہ سے زیادہ اس کا چلنے میں طریقہ کیا ہے یہ ہم استعمال کر لیتے ہیں کہ کس طریق سے آپ آئے ہیں، راستے سے کس طریقے سے آئے ہیں، سمپل۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو جھٹلاتے ہیں، جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں، جھڑکیاں دیتے ہیں۔ یتیم کا مطلب کیا ہے؟ جس کے ماں باپ نہیں ہے، کوئی غریب آ گیا، کوئی مسکین آ گیا تو اس کے ساتھ نفرت کا معاملہ کرتے ہیں کسی غریب کو دیکھ کے۔
ولا يحض على طعام المسکین، اپریشیٹ ہی نہیں کرتے کسی کو کھانا کھلانے، کسی کو مدد کرنے. یہاں صرف کھانے کی مثال دی گئی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تم کو پالا کس نے، تم کو کھلاتا پلاتا کون ہے، تو اس کے اندر پورا ایک سیٹ اپ ہے کہ میں اگر کسی بچے کا گارڈین بنتا ہوں کہ میں نے تجھے عمر بھر کھلایا ہے، کا مطلب صرف ہاتھ سے کھلایا نہیں ہے، خرید کے بھی لایا ہے، دکھ بیماری میں بھی ساتھ دیا ہے. بالکل اسی معنی میں ہے. ولا يحض على طعام المسکین، نہ خود کھلاتا ہے، نہ کسی کو رغبت دلاتا ہے کہ غریب کے ساتھ. فویل للمصلین، یہ ہے وہ نمازی جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے جس کے لیے خرابی ہے. یعنی مسلمانوں کی بھی بات ہو رہی ہے، نمازیوں کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ بے دین ہے. کیوں؟ وہ غریب کو کھانا نہیں کھلاتا، یتیم کو دھکے دیتا ہے اور دین کو جھٹلاتا ہے. تو دین کیا ہے؟ یہاں نمازی نہیں ہے، فویل للراکعین نہیں ہے، فویل للساجدین نہیں ہے، قائمین بھی نہیں ہے. قیام، رکوع اور سجدے کو نماز کہتے ہیں. یہاں مصلین ہے. مصلین کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے تو آتا ہے لیکن اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق نہیں بنتا، جسے صلاح کہتے ہیں. آپ جب نماز میں جا کے کھڑے رہیں گے، اللہ اکبر قیام کریں گے، ادب سے کھڑے ہو جائیں گے، تو آپ کھڑے ہونے سے پہلے یہ بولے تھے نا، انی وجہت وجیہا للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنی توجہ پوری کی پوری اس ذات کی طرف کر لی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وہ حنیفہ، میں پورے کنسنٹریشن کے ساتھ کھڑا ہوں. وما انا من المشرکین، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے ساتھ اگر کانٹیکٹ میں نہیں ہوں تو یہ شرک ہے. میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں، وضو کر کے کھڑا ہوا ہوں، قبلہ رخ ہو کے کھڑا ہوا ہوں، جا نماز پہ کھڑا ہوا ہوں، امام کے پیچھے ہوں یا میں خود نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھا رہا ہوں، لیکن میرا دل دماغ اللہ کے پاس نہیں ہے، اللہ سے متعلق نہیں ہے. یہ ہے فویل للمصلین. اب دکھتی رگ یہاں آ گئی، دیکھیے آپ، الذین هم یراؤن. او مائی گاڈ، یہ جو الذین هم عن صلاتهم ساہون، پہلے تو یہ ہے، یہ جو اپنی صلات کے ساتھ لاپرواہی کر رہا ہے، عربی نہیں سیکھتا، قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتا، نماز سمجھ کے نہیں پڑھتا، لیکن یہ ہے بے دین. یہاں کافروں کی، منافقوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں باضابطہ اس کی بات ہو رہی. کیا ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، لاپرواہی برت رہے ہیں اپنی نمازوں کے ساتھ. میں بار بار کہہ رہا ہوں، نماز کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. نماز قرآن کو سکھانے کا ٹریننگ کورس ہے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا ایک سیشن ہے. وہ پریڈ کی طرح آنا ہے 5 مرتبہ اور اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے، تاکہ آپ جس طریقے سے، صلات کا مطلب ہے نماز کے ذریعے سے، نماز کے اندر قرآن کے ذریعے سے اللہ سے تعلق پیدا ہو. چلیے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤن، یہ تو وہ لوگ ہیں جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. مطلب یہ ہے، گٹھے تو آ گئے ہیں، ٹوپی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، چھوٹا پیجامہ بڑا کرتا بھی ہے، وضو بھی ہے، عطر بھی لگا ہوا ہے، لیکن اندر صلاح نہیں ہے. وہ صرف قائمین، راکعین اور ساجدین ہیں، نمازی ہیں، وہ مصلی نہیں ہیں. یہاں اچھی طرح سمجھیے، یہ دکھتی رگ میں بتانا چاہ رہا ہوں، دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دکھنے میں دیندار دکھیں. دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں، آپ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کریں، آپ قرآن سیکھیں، آپ عربی زبان سیکھیں، قرآن کو سمجھیں، تدبر کریں، اس کی دعوت دیں، اس پہ عمل کریں، اس کے قانون کو نافذ کریں، اور جب کبھی بھی کوئی ایسا وقت آئے تو اللہ کے ساتھ مدد حاصل کریں قرآن سے اور صبر کے ساتھ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اس میں سے طلب کریں. آپ یہ بیٹھ کے بھیک مانگنا، یہ دے دے، آپ کو تو اس نے پہلے سے جواب دیا ہوا ہے 1500 سال سے کہ تمہاری ہر تکلیف کا حل جو ہے میں نے اپنی کتاب میں بھیج دیا ہے. اور یہ زندگی یہ بھیک مانگنے کے لیے نہیں ہے. آج کل میرے ایک بیان کے اوپر کسی نالائق نے کچھ کامنٹ دیا ہے. میرے ایک دوست نے بھی پوچھا تھا، مجیب بھائی یہ جو آپ بول رہے ہیں بھیک، ہم تو اللہ سے بھیک کیوں مانگ رہے ہیں آپ بھیک؟ میں نے جواب بھی لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں. اللہ منع کر رہا ہے، اللہ منع کر رہا ہے مجھ سے بھیک مت مانگو.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. تم نے ایاک نعبد ایاک نستعین کہا تھا نا، نستعین. اللہ کہہ رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میرے سے مدد مت مانگو، صبر کرو اور قرآن سے مدد مانگو. قرآن میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، میرے سامنے بار بار مت بولو. اور یہ چیزیں تو بالکل مت مانگو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہر چیز، ہر وہ چیز، الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، جان لے کے تمہاری آزمائش کروں گا میں. اس کے بعد میں ایک ویڈیو اور بناؤں گا انشاءاللہ. الذین هم یراعون، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. وہ یمنعون الماعون، آخری درجے کا کنجوس، جھوٹا، منافق، اور سب کچھ کرتے ہوئے، پورا دکھاوا رکھتے ہوئے کبھی وہ کسی کی مدد نہیں کرے گا. کرے گا تو دکھاوے کے لیے کرے گا. نماز پڑھے گا تو دکھاوے کے لیے پڑھے گا، لیکن اس کے اندر صلاح نہیں ہوگی. تو الحمدللہ ایک چھوٹے سے بیان میں آپ کے سوال کا جواب بھی آ گیا کہ دین کیا ہے، صلاح کیا چیز ہے، مصلین کسے کہتے ہیں، نمازی کسے کہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں، کسی کی مدد نہیں کرتے. تعاون سے بنا ہوا لفظ ہے معاون، اور اسی سے لفظ سے وستعین بنا ہوا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں. وستعینوا، اللہ کہہ رہا ہے دیکھو مدد مانگنا ہو بالصبر والصلاح، کوئی چیز مانگنا ہو صبر سے حاصل کرو، اور صلاح ضروری ہے اس کے لیے. صلاح کیا ہے؟ تعلق باللہ. صلاح خالی نماز نہیں ہے، نماز کے اندر جا کے صلاح قائم کرنا ہے آپ کو. تو صدق اللہ العظیم. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی لاجیکل تشریح جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے سورہ معون میں، 7 آیتیں ہیں اس کی، اور سورہ فاتحہ کی بھی 7 آیتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ کرے، ہمارا ذہن کھولے. السلام علیکم.